حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مجاہدات اور عبادات کا ذکر کرتے ہوئے شمع رسالت کے 2 پروانوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں گئے۔ واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کا حکم فرمایا۔ سب صحابہ کرام علیہم الرضوان آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات تم میں سے کون پہرا دے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما اجازت پا کر پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے مشورہ کیا اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات ہم میں سے ایک پہرا دے گا اور دوسرا سو جائے گا، پھر بقیہ آدھی رات دوسرا پہرا دے گا اور پہلا سو جائے گا۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب آرام فرمائیں، میں جاگتا ہوں، پھر اب پہرا دینا۔ پس مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمانے لگے اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور سورہ کہف کی قرات کرنے لگے۔ دشمنوں کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا تو اسے ایک شخص نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور نشانہ باندھ کر اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر چلا۔ تیر اب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن اب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حرکت نہ کی اور نماز میں مشغول رہے۔ اس ظالم نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی اب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس میں اتر گیا، لیکن اب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہ توڑی۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی سیدھا آیا اور اب رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کرتا ہوا جسم میں پیوست ہو گیا۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ نے رکوع و سجود کیے اور نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے رفیق کو جگایا۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ یہاں یہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے رفقا بھی قریب ہی موجود ہیں تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفیق کی یہ حالت دیکھی تو جلدی جلدی اب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے تیر نکالے اور پوچھا، جب اب رضی اللہ تعالی عنہ پر دشمن نے حملہ کیا تو اب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس پر قرآن و نماز کے شیدائی اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت کو ادھورا چھوڑ کر نماز توڑ ڈالوں۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن سورت کو ضرور مکمل کرتا، لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دینے کا حکم فرمایا تھا، اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ اس کو احسن طریقے سے سرانجام دوں۔ جب میں نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہوں تو اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا اور اب رضی اللہ تعالی عنہ کو جگا دیا تاکہ دشمن مزید حملہ نہ کر سکے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ سبحان اللہ عز و جل۔ قربان جائیے ان پاک ہستیوں کو نماز و قرآن سے کیسی محبت و لگن تھی کہ جان کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول رہے اور قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت کی حقیقی لذت، قرآن کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔